إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم۔ اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے 15 روزہ پروگرام جس طریقے سے ہم نے تربیتی شروع کیا تھا، بفضلہ تعالی یہ اپنی کامیابیوں اور کامرانیوں کے ساتھ رواں دوا ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے سے بہت سارے اصلاحی ٹاپکس ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ گزشتہ کئی نشستوں سے صحابہ کرام کی سیرتوں، ان کے کردار، دین کے لیے ان کی قربانیاں اور جد و جہد، اس کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ مختلف صحابہ اور صحابیات کا ذکر اس سلسلے میں آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ صحابہ کرام کی وہ ہستیاں ہیں جن کا جاننا ان کے ایمان کے سلسلے میں، ان کے کردار کے سلسلے میں اور ان کی کاوشوں اور جد و جہد کو سمجھنا ہم مسلمانوں کے لیے اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو صحابہ کرام، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، آپ کی تصدیق کی، قرآن مقدس کو سچا مانا، اور پھر اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی انہوں نے دنیا کے اندر گزار دی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ قرآن مقدس میں ان کے تذکرے پھیلے ہوئے ہیں، ان کے لیے بشارتیں، ان کے لیے جنت کے وعدے، اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابیاں اور کامرانیاں، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دی ہے۔ مسلسل صحابہ کرام کا تذکرہ آپ کے سامنے اسی غرض سے کیا جا رہا ہے تاکہ ہم صحابہ کرام کی سیرتوں کو جانیں اور صحابہ کے کردار کو اپنے اندر داخل کریں، اس پر چلنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سامنے ایک راستہ صحابہ کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے کہ صحابہ نے جس طریقے سے اللہ کے اس دین پر عمل پیرا ہو کر کے اللہ کے حکم کو پورا کیا، ویسے ہی ہم کو کرنا ہے۔ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ایک صحابی رسول کا ہم ذکر آپ کے سامنے کریں گے، جیسا کہ گزشتہ نشستوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں۔ ان صحابی رسول کا تعلق مہاجرین سے ہے۔ صحابہ کرام کے دو بڑے گروہ، مہاجرین اور انصار، اور پھر ان میں سے بھی السابقون الاولون، ان کا الگ مقام ہے۔ تو یہ السابقون الاولون میں سے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، جن کا نام ہے حضرت مقداد ابن عمرو بریکٹ میں الاسود، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ عمرو ہے، لیکن ان کے نام کے
آگے ان کے والد کے نام کی جگہ پر کئی بار آپ کو الاسود ملے گا، مقداد ابن الاسود۔ تو الاسود کیا ہے، میں نے آپ کو بریکٹ میں رکھ کر کے سمجھایا کہ یہ بریکٹ میں رہے گا، کیوں؟ دراصل یہ یمن کے رہنے والے تھے، اور وہاں کسی شخص سے جھگڑا ہو گیا اور تلوار کے ساتھ انہوں نے کسی کو زخمی کر دیا، تو یہ اپنے پورے گھرانے کے ساتھ مکہ چلے آئے اور مکہ کے ہو کر رہ گئے۔ مکہ میں ایک شخص الاسود نامی بن عبد یغوث تھے، ان کے یہاں پر یہ ٹھہرے اور ان سے بہت زیادہ قربت اور تعلق ان کا قائم ہو گیا۔ ان کی بہادری اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے اسود نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ گویا کہ اسود ان کے والد نہیں بلکہ منہ بولے بیٹے کی حیثیت سے ان کو ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ ان کے باپ ہیں، لیکن حقیقی باپ نہیں ہے۔ اس لیے اس فرق کو آپ سمجھ لیں کہ نام ان کے والد کا عمرو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ابتدا میں چند ہستیاں ایمان لائیں، ان میں سے بالکل ابتدا میں تقریباً 7 لوگ جنہوں نے مکہ کے اندر اللہ کے اس دین کا کھل کر کے اظہار کیا ہے اور اعلان کیا، ان میں سے حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ انہوں نے مکہ سے پہلے مکہ سے ہجرت انہوں نے حبشہ کیا اور حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا، گویا کہ دونوں ہجرتیں ان کو نصیب ہوئی ہیں۔ بڑے بہادر اور شجاع قسم کے صحابی رسول ہیں۔ غزوات میں غزوہ بدر سے لے کر کے تمام غزوات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل رہے۔ ہجرت کے بعد فاقے اور غربت کا یہ عالم رہا کہ سننے کی طاقت اور دیکھنے کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ بڑی غربت اور فاقہ کشی کی صحابہ کرام نے زندگی دیکھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس دین میں ذرہ برابر بھی نرمی پیدا نہیں ہونے دی، اس کو بڑی مضبوطی سے تھاما، جان و جگر لگا دیا، قوتیں صرف کر دیں، مال و دولت اللہ کے اس دین کے لیے وقف کر دیا۔ جن صحابہ کے پاس تھا، لیکن جن کے پاس نہیں تھا انہوں نے اپنے جان کو، اپنے تن من دھن کو اللہ کے اس دین کے لیے لگا دیا۔ ان کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے بڑی اہم ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مقداد ابن الاسود یعنی ابن عمرو غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے لیے بددعا کر رہے تھے، اس وقت جو انہوں نے کلمات کہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کاش کہ ان اکون صاحبہ احب الی مما عدل بہ، کاش کہ میں ان الفاظ کو کہہ دیتا جو مقداد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کاش کہ میں الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیتا تو دنیا کی تمام چیزوں سے میرے لیے زیادہ عزیز ہوتی۔ کیا بات کہی تھی انہوں نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کر رہے تھے مشرکین کے لیے، یہ پہنچے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نحن لا نقول ما یقول ما قال قوم موسیٰ، اللہ کے رسول ہم وہ کہنے والے نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جا کر کے لڑے، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی ہم وہ کہنے والے نہیں ہیں۔ واللہ لنقاتل عن یمینک وعن شمالک، اللہ کے رسول آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے لڑیں گے، آپ کے دائیں سے لڑیں گے اور آپ کے بائیں سے لڑیں گے، آپ کو ہم وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، وہ ہم نہیں کہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا کہ خوشی سے تمتما رہا ہے آپ کا چہرہ، خوشی سے آپ جھوم اٹھے ہیں۔ کتنا حوصلے والی بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم وہ کہنے والے نہیں ہیں، چاہے مقابلہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ہم دائیں بائیں آگے پیچھے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی جانوں کو
قربان کر دیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے، آپ کا چہرہ مسرت سے تمتما اٹھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کرتے ہیں کاش کہ یہ الفاظ میری زبان سے نکل گئے ہوتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مسرت حاصل ہوئی، آپ کو اتنی خوشی حاصل ہوئی کہ میرے ذریعے سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ تو گویا کہ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل رہے، بڑی شجاعت و بہادری کے ساتھ، بڑی جومردی پامردی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے، اور ان کو اول فارس الاسلام، اسلام کا سب سے پہلا شہ سوار جس نے سوار ہو کر کے اللہ کی راہ میں قتال کیا ہے، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سوار ہو کر کے انہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تعلق سے ایک بہت ہی عظیم بات جو انہوں نے سمجھائی، اور صحابہ کے مقام اور کردار کو اس کے ذریعے سے ہم کو سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے، ان کی قربانی اور جد و جہد کو جاننے کے لیے ہمیں بڑی مدد ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر، عبد الرحمن ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے کہا کہ طوبیٰ لہاتین العینین اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ ان دو آنکھوں کے لیے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے کہا ان دو آنکھوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف حاصل کیا ہے، بڑی خوشخبری ہے ان کے لیے۔ واللہ لوددنا انا رأینا ما رأتا و شہدنا ما شہدتا، ہم اس بات کی خواہش کرتے ہیں کاش کہ ہم وہ دیکھتے جو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اور ہم اس قسم کی جد و جہد کرتے جس قسم کی آپ نے جد و جہد کی۔ یہ سن کر کے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہو گئے۔ تو عبد الرحمن بن جبیر کے والد کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا، اس آدمی نے صحیح بات کہی ہے، بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف حاصل ہونا اور پھر اللہ کے اس دین کے لیے جد و جہد اور قربانیاں پیش کرنا، اس میں تو بہت اچھی بات ہے، یہ غصہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے بعد سننے کی بات ہے، اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر کے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں تم کو پیدا نہیں کیا تو آج تمہیں کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے کہ تم یہ بات کہو کہ ہم اس زمانے میں ہوتے، اس وقت ہوتے؟ تم کو معلوم ہے کیا پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں، آپ کے وقت میں ہوتے ہوئے کیا پتہ تم اسلام کی اس دولت کو پاتے یا نہیں پاتے، کیا حالت ہوتی تمہاری؟ یہ ضروری ہے کہ تم اسلام قبول کر لیتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایسے حالات میں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو جہنم کے اندر، منہ کے اندر گرا دیا، جنہوں نے آپ کی تصدیق نہیں کی اور آپ کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ اولا تحمدون اللہ الا ان تعرف لا تعرفون الا ربهم، کیا تم اللہ کا شکر اس بات پر ادا نہیں کرتے کہ تم کو پیدا ہوتے ہی رب کی پہچان ہو گئی ہے، تم اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے اور اللہ نے جو کتاب آپ کو دی اس کی تم نے تصدیق کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے دیگر پیغمبروں کے مقابلے میں اتنے بدترین حالات میں آپ کی بعثت ہوئی ہے کہ ما یرونا، کہ اس وقت بت پرستی کو سب سے بہترین دین سمجھا جاتا تھا۔ اور پھر تصور کریں، یہ گفتگو ان کی چل رہی ہے، کہتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ ہمارے باپ، ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی کفر پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان کے، ہمارے دلوں کو ایمان کے لیے کھول دیا۔ ایسے حالات تھے، اور ہم یہ جانتے تھے کہ ہمارے عزیزوں کا ان کا اگر انتقال اسی حالت میں ہوگا سیدھے جہنم میں جائیں گے۔
تو ہمارے محبوب، ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، ہمارے باپ بھائی بیٹے، یہ ہمیں معلوم ہے ہمیں کہ یہ اسلام قبول نہیں کریں گے اور جہنم کے اندر جائیں گے تو ہماری آنکھیں کیسے ٹھنڈی ہوں گی۔ ایسے حالات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو ہدایت دی؟ اللہ کی اس کتاب کے ذریعے سے باپ بیٹے کے راستے متعین ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ باپ نے قبول کیا اسلام تو بیٹا ہے اسلام سے باہر ہے، بیٹے نے اسلام قبول کیا تو باپ باہر ہے، ایک کفر پر ہے دوسرا اسلام پر ہے۔ اس قسم کے حالات تھے۔ تم یہ بہت آسان سمجھتے ہو، صحابہ کی جیسی قربانیاں برداشت کرنے کی کسی بھی طاقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ دعا کی جائے رب العالمین سے، الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے پروردگار تو ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، کیونکہ ان حالات میں ماں باپ بھی اسلام پر نہیں ہے لیکن بیٹا اسلام پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سینے کو کھول دیا دین کے لیے، لیکن ماں باپ جو ہے اس سے محروم رہ گئے۔ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم اس وقت ہوتے تو وہ ہم دیکھتے جو تم نے دیکھا ہے، اور وہ جوہر اور جدوجہد ہم کرتے جو تم نے کی ہے؟ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہمارے عزیز، ہمارے رشتہ دار، قریبی بھی اس دولت سے اور نعمت سے محروم رہ گئے۔ اتنی زبردست بات کہتے ہیں، واقعی میں صحابہ کرام نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ تصور نہیں کر سکتے۔ ان حالات کو بھی دیکھیں، کتنی مصائب و مشکلات صحابہ کے اوپر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ایک اور پڑھی تھی، سورہ توبہ کی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی نبی کی طرف، مہاجرین اور انصار کی طرف، جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جبکہ ایک جماعت کے دل کے اندر تزلزل پیدا ہو گیا تھا۔ ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوطی عطا کی۔ اتنے ایمان پر مضبوط ہونے کے باوجود، ایمان کی حقیقت کو جاننے کے باوجود، ایمان کی چاشنی اور مٹھاس کو پانے کے باوجود، بعض صحابہ کرام کے دل میں حالات کو دیکھ کر کے ہلکی سی کمزوری تک پیدا ہو گئی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ان ساری قربانیوں کے دینے کے باوجود ان کے دلوں میں کہیں نہ کہیں کسی گروہ کے دل میں تزلزل پیدا ہو گیا۔ مشکل کا وقت، گرمی کا موسم ہے، پھل تیار ہیں، سفر بہت دور کا ہے، سواریاں ہیں نہیں، انتہائی مشکل ترین حالات ہیں۔ ان سارے مصائب اور ان سارے حالات کا مقابلہ کرنا آسان بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اب یہی بات ہے جو اللہ رب العالمین کا ہو جاتا ہے، رب کی رضا چاہتا ہے، رب کی خوشنودی چاہتا ہے، اپنی نیت کو درست رکھتا ہے، تو اگر حالات کے مجبوری میں حالات اس سنگین آ جائے تو اس وقت اگر کچھ تذبذب بھی پیدا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ پھر ان کو بکھرنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اخلاص کے ساتھ جب کھڑے ہو جائیں گے تو حالات کی شدت اگر کہیں کمزوری پیدا کرے گی تو اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آئے گی۔ اللہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا، ثم تاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے خاص توجہ فرمائی اس گروہ کی طرف جن کے دل میں ہلکا سا تزلزل پیدا ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر وہ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ شامل ہوئے اور آپ کے ساتھ اس غزوے کے اندر پہنچے۔ اس وقت کے حالات کیا تھے؟ حالات کس قسم کے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم اس سفر میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہے، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ ہم اپنے اونٹوں کو قربان کر دے رہے ہیں اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ اللہ کے رسول
کیا کریں، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کیا کریں، جو ہمارے پاس اونٹ ہیں ان کو قربان کر کے ان کو نوش فرما لیں، کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول اگر اس طریقے سے اونٹوں کی قربانی دیتے رہے ہم کھانے کے لیے تو سواریاں ختم ہو جائیں گی، اتنا لمبا سفر کیسے ہم طے کر کے مدینہ واپس پہنچیں گے؟ پہلے وہاں جانا ہے اور پھر اس کے بعد مدینہ واپس بھی جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ کے نبی آپ ایسا کریں کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے منگائیں، ایک ایک مٹھی جو لے کے آ رہے ہیں، ایک ایک مٹھی کھجور لے کر کے آ رہے ہیں، ایک ایک مٹھی، اور اس سے بھی کم جو بھی جس کے پاس ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی دعا فرما دیجیے، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی اونٹنیوں کو ان کو قربان کریں اور اپنی بھوک مٹائیں ان کے ذریعے سے، آپ دعا کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سب کو کہا کہ اپنے اپنے برتن لے آؤ، سب اپنے اپنے برتنوں کو لا کر کے بھر دیا انہوں نے، اور اس طریقے سے کھانے کا انتظام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شدت پیاس کی اس قدر تھی کہ لگتا ہے کہ رگیں کٹ جائیں گی، اور حالت یہ تھی کہ اونٹ کو ذبح کرتے تھے، گوبر اس کا ہوتا تھا، اس کو نچوڑ کر کے جو پانی نکلتا تھا اس سے ہم اپنی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ تنگی کا وقت ہے، مشکل کا وقت ہے، ساعۃ العسرہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول دعا کر دیجئے اللہ رب العالمین سے کہ بارش نازل فرما دے پروردگار، بھوک کا یہ عالم ہے، پیاس اتنی شدید لگی ہوئی ہے کہ اس پیاس کو کیسے مٹایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العالمین سے دعا کیا، اچانک بدلی آئی اور وہاں پر برس گئی، صحابہ کرام نے پانی بھرا پیا، جب وہاں سے نکلے تو دیکھتے ہیں کہ پانی صرف اسی جگہ پر برسا تھا بس، اور کسی جگہ نہیں۔ بھوک کا یہ عالم تھا کہ ایک کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، 2 لوگوں کو ایک کھجور دی جاتی تھی۔ پیاس کو بجھانے کے لیے صحابہ کرام ایک کھجور کو چوستے رہتے تھے تاکہ جو لعاب کے ذریعے سے پانی آئے اس سے اپنے گلے کو تر کر سکیں۔ صحابہ کرام نے وہ مشکلیں جھیلی ہیں، اسی لیے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم آسان سمجھتے ہو، آسان سمجھتے کہ اس وقت ہوتے تو تم یہ ساری خدمات انجام دے لیتے۔ ایسے حالات میں ٹھہرنا، ایمان پر قائم رہنا اور اللہ کے سلسلے میں حسن ظن رکھنا، نبی کے سلسلے میں یہی منافقین کا کردار تھا کہ جب مشکل حالات آتے تھے تو الزام اللہ اس کے رسول کو دیتے تھے، اللہ اس کے رسول کے وعدے کو کہتے کہ یہ جھوٹا وعدہ ہے کیا ہم سے، لیکن صحابہ کرام کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا اس قسم کا۔ کہا ان تنگی کے حالات میں جس طریقے سے ہم نے جھیلا ہے اس کا تصور تم لوگ نہیں کر سکتے، اور نہ برداشت کرنے کی کسی کے اندر طاقت ہے جو ہم نے ان حالات کو جھیلا اور برداشت کیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ میں نے کہا کہ بڑے بہادر صحابہ کرام میں سے ہیں، جب فتح مکہ کی تیاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے تو ایک صحابی حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے اندر شامل ہوئے۔ ان کے بچے جو تھے مکہ میں تھے، مکہ والوں کو پتہ نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ سے لشکر کی تیاری کر رہے ہیں اور پہنچنے کے لیے مکہ روانہ ہونے والے ہیں۔ تو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے ایک پرچہ لکھ کر کے ایک عورت کو دیا، اس تصور کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ قریش میرے کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں، میرے وہاں پر رشتہ دار جو بچے ہوئے ہیں ان کی دیکھ بھال کریں تو میں احسان کر دوں ان کے اوپر، کچھ احسان کر دوں میں ان کے اوپر تو شاید میرے گھر والوں کے رشتہ داروں کے ساتھ ہی نرمی کا معاملہ کریں گے۔ تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگز تھی اس کو ایک خط کے ذریعے سے انہوں نے اوپن کرنے کی کوشش کی، وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی، ایک عورت کو خط دے کر کے بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر دی گئی، آپ نے 3 صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا کہ جاؤ اس عورت کو فلاں فلاں جگہ پر روضہ خاک پر ہے، اس کے پاس وہ پرچہ ہے اس کو لے کر کے آؤ۔ ان 3 صحابہ کرام میں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی اس بہادری و شجاعت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے مہم پر آپ کو روانہ کیا کرتے تھے۔ آپ کی عاجزی اور انکساری کا معاملہ جانتے ہیں؟ صحابہ کرام کے اندر ذرہ برابر بھی کبر، خود پسندی یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس قسم کے معاملات صحابہ کرام نے اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دیے، پنپنے نہیں دیے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی، سادگی اور انکساری کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ کا ان کو امیر بنا دیا۔ سریہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ مہم جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہو۔ تو آپ نے ایک سریہ کا ان کو امیر بنایا اور ان کو بھیج دیا۔ جب یہ سفر سے واپس آئے، اس سریہ سے واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، مقداد تمہاری عمارت کیسی رہی؟ کہا اللہ کے رسول بڑی خدمت کی لوگوں نے، اور مجھے ایسا احساس ہونے لگا کہ میں شاید ان لوگوں سے افضل ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں یہ تو ہے، فخذ اودا، چاہو تو اس عمارت کو قبول کر لو یا اس عمارت کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول واللہ، قسم اللہ رب العالمین کی، لا اتعمر علی اثنین ابدا، اللہ کے رسول دو آدمیوں پر بھی کبھی میں امیر نہیں بنوں گا جب تک زندہ رہوں گا۔ کیونکہ اس سے کیا ہے، امیر بننے کے بعد اپنے اندر تھوڑا سا یہ لگتا ہے کہ میں بہتر ہوں، اور یہ چیز مجھے پسند نہیں۔ اللہ کے رسول آپ نے فرمایا یہ تو معاملہ ہے اس کا، اگر تم چاہتے ہو تو چھوڑ دو اور چاہے تو اس کو لے لو۔ عمارت کا معاملہ یہی ہے، خود پسندی اگر آ جائے، اپنے اندر بڑائی کا مادہ پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی، حقیقی معنی میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے تھے، اور اس کی رضا کو پانے کے لیے جسمانی کسی بھی مشقت کو برداشت کر لینا، مالی کسی بھی قربانی کو دے دینا، اپنے جان پر جتنے مصائب آ سکتے ہیں آ جائیں، لیکن حقیقی معنی میں اللہ کی رضا، حقیقی معنی میں اس کی کتاب پر ایمان، جو اللہ کی تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں، ان کی روشنی میں صحابہ نے زندگی گزار کر کے دکھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنے کلام کے اندر آیت کریمہ رکھ دی قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ اگر تم واقعی ہدایت چاہتے ہو، ہدایت کے راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہو، صراط مستقیم چاہتے ہو، کامیابی کا راستہ چاہتے ہو، تو ایمان ان صحابہ کرام کے جیسا لاؤ۔ یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اللہ کے دین پر واقعی میں چل کر کے دکھایا۔ کوئی مفاد نہیں، دنیاوی کوئی غرض نہیں، اپنے نفس کی کوئی تسکین نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے ہر مہم پر تیار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تفصیل جو اس شخص کے سامنے بیان کی ہے، اس میں ہم جھانک کر کے دیکھیں کہ صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ اس کو برداشت کریں۔ لیکن آج حالات کیا ہیں؟ آج حالات کیا ہیں؟ عیش پرستی، آرام طلبی، اور جسم کو راحت دینا، ذرہ برابر بھی تکلیف اور پریشانی ہمارے اس چمڑی پر طاری نہ ہو جائے، یہ ہمارا تصور پیدا ہو چکا ہے۔ اور خاص طور سے اللہ کے دین کے لیے اگر کانٹا بھی چبھنے کی نوبت آ جائے تو ہم کو سوچنا پڑتا ہے، اور پھر سوچ کر کے اس کانٹے کو بھی چبھنے نہیں دیتے کہ کانٹا چبھ نہ جائے۔ صحابہ کرام اس جنت کے خواہاں جس کو ہم بھی چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا، اور یہ اس سے راضی ہو گئے، اس کے دین سے راضی ہو گئے، اس کے حکم سے راضی ہو گئے، اس کے نبی پر ایمان لا کر کے راضی ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا جب انہوں نے اللہ کے دین کو رضامندی کے ساتھ قبول کیا، خوش دلی کے ساتھ قبول کیا، دل کے دروازے اللہ کے دین کے لیے کھول دیے، اس کی اشاعت کے لیے، اور اس مشن میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا گیا اس کے لیے اپنی جان و مال کو لگا دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جیسے وہ راضی ہو گئے ہمارے دین کے لیے، ہم سے راضی ہو گئے، اسی طریقے سے ہم بھی ان سے راضی ہو گئے، اور پھر ان کے لیے
ہم نے جو بدلہ تیار کیا ہے جنت ہے، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو صحابہ کرام نے حاصل کی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے صحابہ کی زندگیاں ایک ایسا مشعل راہ ہیں کہ ہم صحابہ کو دیکھ کر کے، ان کی زندگیوں کو دیکھ کر کے اپنے اندر اپنے ایمان میں مضبوط کی تقویت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اصلاح کریں۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ کے دین کے لیے اس کے حکم پر کھڑا ہونا آسان ہو جائے گا۔ اسی چیز کو ہم مسلسل 30 منٹ کے مدرسے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایمان اصل آخر ہے کیا، یہ جس کے لیے صحابہ کرام کی تعریفیں قرآن بیان فرما رہا ہے، منافقین سے کہہ رہا ہے کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے جیسا ایمان نہیں لانے والے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے سارے دنیاوی اغراض و مقاصد کو ختم کر دیا، صرف محض اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے حکم پر ہمیشہ آمادہ و تیار رہتی، چاہے اس میں ان کا نقصان ہو، چاہے دنیاوی فائدہ ہو، چاہے ان کو کوئی تکلیف آئے، چاہے ان کو کوئی مصیبت آئے، انہوں نے تو ہر حال میں رب کے حکم پر لبیک کہنا ہے۔ تو یہ ہے ایمان کی خاصیت، اور اس خاصیت کے ساتھ جب ایمان دل کی گہرائی میں اترتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد ایسے آتی ہے جیسے صحابہ کرام کے اوپر آتی رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ لہٰذا ہم کو صحابہ کی زندگیوں پر غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے اندر ہے وہ جذبہ کہ اللہ کے اس دین کے لیے کچھ قربانی پیش کر سکیں، کچھ مصیبت اٹھا سکیں اللہ کے اس دین پر؟ کیونکہ جب ایمان کا ہم نے دعویٰ کیا ہے تو ایمان کے حوالے سے ہمارا امتحان تو ہوگا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہم ایمان لے اب ہم کی آزمائش نہیں کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ہم تو آزمائیں گے اگر ایمان کا دعویٰ کیا ہے، لیکن جب ہمارے اندر ایمان کی وہ محبت نہیں ہے، ایمان میں وہ قوت نہیں ہے، ایمان میں وہ تصدیق اور یقین نہیں ہے جو دل کی گہرائیوں کے اندر پیدا ہونے کے بعد ہوتا ہے، تو پھر ان مصائب پر، مشکلات پر ہم کھڑے کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہے اور صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت مولا کریم نے عمل کی توفیق عنایت فرما، مولا کریم صحابہ کرام کی زندگیوں سے صحیح معنی میں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اس کے مطابق چلنے کی مولا توفیق عنایت فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔